أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم علماء کرام، نعت خوانان اعظام اور آقا کریم علیہ السلام کے والدین ماجدین طیبین طاہرین کے ذکر مبارک کی اس عظیم بابرکت روحانی و عرفانی محفل میں شریک ہونے والے جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے مقدس جوڑوں کی خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے ان بابرکت لمحات میں ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے والدین کے مبارک ذکر میں شرکت کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا میزبان محفل محترم محمد طفیل مدنی صاحب۔ جیسا کہ تفصیل سے ذکر ہوا کہ جو گزشتہ 40 سال سے اس مبارک سلسلے کو اپنے ذوق، محبت اور چاہت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، ان کے اہتمام کو اور جتنے احباب محلے سے اور باہر سے، قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے یہاں آئے ہیں، ان کا آنا قبول فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی خصوصی نگاہ کرم سے نوازے۔ ہم نے انتہائی عالمانہ، محققانہ اور ذوق و محبت سے معمور گفتگو سنی۔ اس سے قبل بہت خوبصورت نعت پاک کے جو ہدایہ تھے وہ بھی ہم نے سنے۔ میں صرف چند کلمات صرف حصول برکت کے لیے اور آقا کے والدین کریمین کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ البلد کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی، وَوَالِدٍ بڑا عام لفظ ہے، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے والد کو۔ قسم ہے والد کی، وَمَا وَلَدَ اور قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ تعین کرنے کی کوشش کی کہ یہاں کس والد کا ذکر ہے اور کس مولود کا ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ ہر والد و مولود کا ذکر ہے، بعض نے کہا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وما ولد سے مراد ان کی ذریت میں آنے والے جو انبیاء کرام اور صالحین ہیں ان کا ذکر ہے۔ مگر جمہور کا اور امت مسلمہ کے جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ والدین سے مراد ہر وہ باپ ہے جس کی پشت میں نور مصطفیٰ چلتا رہا، اور وما ولد وہ اولادیں ہیں جو اس نور کی حامل بن کر جو آقا کریم علیہ السلام کا تھا آگے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہا۔ ہر وہ والد اور ہر وہ مولود جس میں نور مصطفیٰ سفر کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں لائق قسم قرار پایا تھا۔ جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माजिदैन, मैं फिर भट्टी साहब को, मदनी साहब को मुबारक दूंगा। ये एक इम्तियाजी पहलू है जो आम तौर पे नहीं होता। ये इम्तियाज अल्लाह ने आपको दिया कि इस मौजू को, इस पहलू को आपने उजागर किया, इसको नुमाया किया, इसलिए कि तारीख के अंदर मैं ये कहने की हिम्मत नहीं पा रहा, मगर कहना पड़ रहा है कि आका के वालिदैन तय्यबैन के ईमान के हवाले से दुनिया ने बहुत बातें की। और कभी आपको अगर जाने का इत्तेफाक हो और अल्लाह ले जाए तो मैदान बदर से जब अबवा की तरफ जाते हैं, जहां आका की वालदा माइदा आराम फरमा हैं, वहां कुछ ऐसे लोग मुतय्यन हैं मुतव्वों की शक्ल में, दाढ़ियां बड़ी बड़ी हैं, मगर हाल ईमान का यह है कि लोगों को आका की वालदा माइदा की कब्र पर नहीं जाने देते कि वहां जाकर क्या करोगे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से खुद भुगता अभी पिछले साल जब मुझे जाने का शर्फ हासिल हुआ। आप समझिए कि वो टैक्सी वाला भी बेचारा जान बचा के निकला, उसको उसने इतना डराया, हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया कि इधर किधर जा रहे हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उनके ईमान पे उसको शक था, जब ही वो हमें उधर जाने से रोक रहा था। मैं सिर्फ इस नुक्ते को वाज़े करना चाहूंगा कि हजरत सैयदा आमिना हूं सलामुल्लाह अलैहा, या हजरत अब्दुल्ला हूं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों सलामतियां हूं उनकी जात के ऊपर। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने एक ऐसा वजूद मसूद मेरे आका की शक्ल में दुनिया को दिया कि जिनकी बरकत से दुनिया कलमा पढ़कर खुदा की पहचान के अंदर आ गई है। मैं एक मिसाल से आपको इस तस्वुर की वजाहत करूंगा। उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफिकों ने तोहमत लगाई एक सफर के अंदर, जिसे वाक़िया इफ़्क कहते हैं, जब तोहमत लगाई तो आका इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खास अहबाब से मशवरा किया कि तुम्हारी राय क्या है। उस पर राय देने वाले मेरे आका को यह राय दे रहे थे कि हमारे आका रब्बे कायनात ने आपका साया जमीन पर नहीं पड़ने दिया, इसलिए कि किसी नापाक इंसान का कदम आपके साये पे ना पड़ जाए। अल्लाह आपके जिस्म अतहर को खुदा ने ऐसा नूरानी बनाया कि मक्खी आपके बदन पर बैठती नहीं है। तो ऐसी खातून खुदा आपके निकाह में कैसे रखेगा जिसका किरदार पाक ना हो। अरे खुदा उसे हरम मुस्तफा में बतौर बीवी कबूल नहीं करेगा जिसके किरदार में पाकी ना हो, तो खुदा उस गोद को कैसे मुंतखब करेगा जो ईमान वाला ना होगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह का इंतखाब हो उस बतन का, उस गोद का जहां मेरे मुस्तफा ने आंख खोलनी हो, जहां मेरे मुस्तफा ने पलना हो, वो गोद, वो पेट, वो बतन अगर नूरे ईमान से मुनव्वर ना होगा तो खुदा की कसम हम सबको अपने ईमान में शक करना चाहिए। अगर वहां ईमान के अंदर कोई कमी पाई गई तो हाज़िर नज़ीर वक़ार कुरान मजीद की आयात का रेफरेंस और हवाला आपके सामने लाया गया। व तकल्लुबुका फी साजिदीन, रब्बे कायनात फरमाता है हबीब, साजिदीन सजदा करने वालों की पुश्तों में वो जो आपका सफर चल रहा था, आपके नूर पाक का, आपका नूर हजरत आदम की पेशानी में था, हम तब भी देख रहे थे। नूर मुस्तफा हजरत शीश की पुश्त में आया, हम तब भी देख रहे थे। नूर मुस्तफा हजरत नूह के पास आया,
ہماری نگاہیں نور مصطفیٰ کو تب بھی تک رہی تھیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمنہ تک آیا، خدا کی نگاہیں تکتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اور جہاں خدا کی نگاہ تک رہی ہو وہاں ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں خدا کی نگاہ تک رہی ہو۔ حاضر نذیر وقار اور آقا کریم علیہ السلام کا نور پاک وہ شرف والی ذات تھی، وہ شرف والا مقام تھا کہ رب کائنات نے جس کی پشت میں آقا کا نور رکھا اسے نور باطن تو نصیب ہوا ہی ہوا، ایمان طہارت وہ تو اس کو حاصل ہوئی ہی ہوئی، نور باطن تو تھا ہی تھا۔ ارے جس پشت میں میرے آقا کا نور آ جاتا تھا رب کائنات اس کے چہرے کو بھی پر نور بنا دیا کرتا تھا۔ اٹھائیے سیرت کی کتابوں کو، میرے استاد مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سیرت الرسول جلد اول، حضور ضیاء الامت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کتب کو اٹھا کے دیکھیے۔ میرے آقا کا نور حضرت عبداللہ سے پہلے حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا، حضرت ہاشم کی پشت میں تھا، عبد مناف کی پشت میں تھا، جس کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا اپنے زمانے کا سب سے عزت والا انسان ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ ان کے حسن و جمال کو بھی دیکھتے تھے، ان کے حسن کردار کو بھی دیکھتے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ تھے۔ نور مصطفیٰ جب پیشانی عبداللہ میں چمکتا تھا اس زمانے کی عورتیں اس بات کی خواہش مند تھی، ان میں ایک خاتون جس کا ذکر بطور خاص آتا ہے، اس نے آپ سے تمنا کی کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں گا۔ وقت گزر گیا، آپ کے والد نے آپ کا نکاح سیدہ آمنہ سے کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کا گزر ہوا، وہ خاتون سامنے آئی، آپ نے دیکھا وہ جو پہلے اس کا شوق دلچسپی تھی میری طرف، اب وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی، وہ شوق نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو پیچھے پیچھے پھرتی تھی، آج تو میرے ساتھ بات نہیں کر رہی، معاملہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ پیچھے آپ کے نہیں تھی، پیچھے اس نور کے تھی جو آپ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ اب وہ نور کوئی اور خوش نصیب لے گئی ہے، وہ حضرت آمنہ کی گود میں جا چکا تھا۔ حاضر نذیر وقار، بات بہت زیادہ ہم سن چکے اور بہت سی باتیں اہل علم بیٹھے ہیں اور بھی سنیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو مہمان تشریف فرما ہیں میں ان کے درمیان حائل ہوں۔ میں نے ایک نذرانے کے طور پہ چند کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب کائنات آقا کریم علیہ السلام کے والدین ماجدین کے ذکر کی برکت سے ہم سب کو ہمارے آقا کی نگاہ کرم نصیب فرمائے، آقا کی محبت والی نگاہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن یہ محفل ہمارے لیے سرکار کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو، محترم مدنی صاحب کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔